داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 314۔ بوزہ کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا تو عز الدین کی طرف دیکھا۔ عز الدین نے کہا، آپ کا قلعہ مضبوط نہیں اور آپ کی فوج بہت تھوڑی ہے، اس فوج کو ہمارے ہاتھوں نہ مروائیں۔ بوزہ کے امیر نے پیشکش قبول کر لی اور سلطان ایوبی کے نام تحریری پیغام دیا کہ وہ آئے اور قلعہ لے لے۔ منبج کے امیر نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ فخر الدین نے اس سے پیغام لکھوا لیا اور واپس چلا گیا۔ سلطان ایوبی خود دونوں قلعوں میں گیا۔ وہاں جو فوجیں تھیں انہیں قلعے سے نکال کر اپنی فوج میں شامل کر لیا اور اپنے دستے قلعوں میں بھیج دیے۔ دونوں قلعوں میں اس نے رسد وغیرہ رکھ دی لیکن فوج کو قلعہ بند نہ کیا۔ حلب کے قریب اعزاز نام کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے دفاعی انتظامات حلب والوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ اس کے قلعے دار یا امیر نے اپنی وفاداری حلب یعنی الملک الصالح کو دے رکھی تھی۔ سلطان ایوبی حلب کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس قلعے کو بھی لڑے بغیر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سالار الحمیری کو تحریری پیغام کے ساتھ اعزاز کو روانہ کیا۔ اعزاز کے امیر نے سلطان ایوبی کا پیغام پڑھا۔ اس پیغام کے بھی الفاظ وہی تھے جو بوزہ اور منبج کے امراء کو لکھے گئے تھے۔ اعزاز کے امیر نے پیغام الحمیری کی طرف پھینک کر کہا، تمہارا سلطان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ساری دنیا کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے کہنا کہ تم نے حلب کا محاصرہ کر کے دیکھ لیا تھا، اب اعزاز کا محاصرہ کر کے دیکھو۔ کیا آپ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون بہانا پسند کریں گے؟ الحمیری نے کہا، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم آپس میں لڑیں اور صلیبی ہمارا تماشا دیکھیں؟ اپنے سلطان سے کہو کہ جا کر صلیبیوں سے لڑے۔ اعزاز کے امیر نے کہا، کیا آپ صلیبیوں سے نہیں لڑیں گے؟ الحمیری نے پوچھا، کیا آپ انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمیں للکارا ہے۔ امیر نے کہا، وہ ہم سے یہ قلعہ بزور شمشیر لینا چاہتا ہے۔ الحمیری اسے قائل نہ کر سکا۔ اس نے الحمیری کی ذرہ بھر عزت نہ کی اور اسے چلے جانے کو کہا۔ عصیات کے قلعے میں صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا تھا۔ تھریسیا اور لیزا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ گمشتگین اور صلیبی کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ صلیبی نے کہا، سنا ہے آپ صلاح الدین ایوبی کو قتل کراتے کراتے سیف الدین کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ سیف الدین نے کیسی بزدلی اور جنگی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ گمشتگین نے کہا، یہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ اس نے ہماری تینوں فوجوں کا ایسا برا حال کرا لیا ہے کہ اب ہم بڑے لمبے عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ میں بکھری ہوئی فوجوں کو اکٹھا کر کے ایوبی کو حلب سے دور روکنا چاہتا ہوں۔ اگر سیف الدین زندہ رہا تو وہ خفت مٹانے کے لیے ایک بار پھر کمان لینے کی ضد کرے گا اور ہمیں ایک اور شکست ہوگی۔ کیوں نہ اسے ٹھکانے لگا دیا جائے؟ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، صلیبی نے کہا۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا مارا پھر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعہ دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں تیری پوری جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا، ہتھیار بھی بھجواؤں گا۔ ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین، الملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کے عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کہہ اور کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہر میدان میں شکست کھا کر صلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرا دیا جائے
اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے، تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں اور صلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیائے عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زرپرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے، گمشتگین نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں، لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے، صلیبی نے کہا۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپہ مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپہ مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، صلیبی نے کہا، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے۔ ان پر جذباتیات کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ صلیبی نے تھریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا، میں چھاپہ ماروں کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں جس کا نام الناصر ہے، باقی 3 کو آپ سنبھالیں۔ تم الناصر کو سنبھالو، صلیبی نے کہا، دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا۔ اس نے پوچھا، وہ ہیں کہاں؟ انہیں اس جگہ لے آؤ۔ الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو، اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی اس کے حوالے کر دوں، ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے۔ اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، گمشتگین نے کہا، میں ان 4 چھاپہ ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ الناصر اور اس کے 3 ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گئے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا، جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تھریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھیں۔ تم ان کے کمانڈر ہو، صلیبی نے اس سے کہا، تمہیں اپنے ماتحتوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں، الناصر نے کہا، ہمارا سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے۔ میں معمولی سا کماندار ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، صلیبی نے کہا، اپنے یہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا۔ یہاں تمہیں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ رکھ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے چھاپہ مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں، الناصر نے کہا، ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان جاتا۔ ہم آپ کے قیدی ہیں۔ ہماری قسمت ایک ہے، جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، الناصر نے کہا، مر کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔